بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ پلیز آپ مجھے کمنٹ بھی کیا کریں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے بتایا کریں تاکہ میں اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکوں۔ آپ کی وجہ سے ہی میرے آگے بڑھنے کا مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بچے کے نواب کو گالی دینے کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس قسم کے واقعات کو صحیح حقیقت سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ نظام حیدرآباد دکن کے ایک نواب صاحب تھے۔ ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کر دی اور ان کو اپنے گھر بلایا۔ جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑ خوانی کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز ترار تھا، وہ کیا جانے نواب کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ بچے نے پلٹ کر نواب صاحب کو گالی دے دی۔ جب وزیر صاحب نے بچے کے منہ سے نواب صاحب کے لیے گالی سنی تو اس کی تو جان ہی نکل گئی کہ بچے نے نواب صاحب کو گالی دی ہے، اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں بچے کا کیا حشر کرے گا۔ اس لیے وزیر نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکال لی اور کہا، میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں، چھوڑو، یہ بچہ ہی تو ہے، باقی یہ بچہ ذہین لگتا ہے اور اس میں اتنی خودداری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مروڑ دے تو یہ بچہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑا ذہین اور خوددار ہے، اپنا بدلہ خود لینے والا ہے اور اپنے اوپر اعتماد کرنے والا ہے۔ ایسا کرو، اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کر دو۔ چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا۔ اس وظیفے کا نام وظیفہ دشنام یعنی گالی دینے والا وظیفہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوچ کے گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی جا کر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خاص طور پر اس بچے کی خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا۔ گالی دینے کے باوجود بچے کو نواز دیا گیا، لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں ہے جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے اور اس کو وظیفہ ملے گا، بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پٹائی ہوگی یا جیل میں بند کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ سری قلم کر دیا جائے۔ یہی معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے نکتہ نوازی کا ہے کہ اگر کسی کو نکتے سے نوازا دیا اور کسی کو نکتے سے نواز دیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا اور کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا، اس کی رحمت کی، کسی قید کی کوئی شرط اور کسی قانون کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے جب وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے اور انصار بھی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیث ایسی ہے جو میں نے نہیں سنی، بلکہ ایک دوسرے صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، جو اس وقت شام کے شہر دمشق میں مقیم ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث بالواسطہ اپنے پاس کیوں نہ رکھوں، بلکہ جن صحابی نے یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کر لوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شہر دمشق میں مقیم ہیں، جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم ہے، اور مدینہ منورہ طیبہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا ہے۔ میں نے خود اس راستے پر سفر کیا، وہ پورا راستہ صحرا ہے اور نہ اس میں کوئی ٹیلا ہے، نہ کوئی درخت، نہ پانی ہے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ منگوایا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دمشق پہنچے۔ وہاں جا کر ان کے گھر کا پتہ لگایا، دروازے پر پہنچ کر دستک دی،
ان صحابی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تہجد کی فضیلت پر آپ نے ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی، تو میں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ ان صحابی نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ سے صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ ان صحابی نے کہا وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے ایک اور حدیث سن لو جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر یہی حدیث سنائی کہ جو شخص کوئی راستہ قطع کرے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سنائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی حدیث سنائی۔ حدیث سنانے کے بعد ان صحابی نے فرمایا کہ اب تھوڑی دیر اندر بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا سفر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہو۔ اس سفر میں کسی اور کام کو ذرا برابر بھی شامل یا داخل نہ ہو۔ اب میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حدیث مجھے مل گئی ہے اور میرا مقصد بھی مجھے حاصل ہو گیا ہے۔ میں مدینہ طیبہ واپس جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔